یہ 7 دن کا جو کیمپین کا میرا دورہ رہا، میں اپنی جگہ مانتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک نہایتی کامیاب دورہ رہا۔ امید سے زیادہ لوگوں کی ہمارے پروگراموں میں شرکت اور ان کے طرف سے جو پیار اور محبت مجھے دیکھنے کو ملا، میں اس کے لیے ان سب کا ذاتی طور شکر گزار ہوں۔ کوشش میں نے کی کہ جہاں تک ہو سکے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو میں کور کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں ہر جگہ نہیں پہنچ پایا، لیکن کوشش تو میری مکمل طور یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ ایریاز کو کور کروں، تمام اسمبلی سیگمنٹس جو ہیں ان کو کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن ہر اسمبلی سیگمنٹ ماں سوائے ٹنگدھار کے میرے پروگرام ہوئے۔ انشاءاللہ کل 2 دن کے لیے نیشنل کانفرنس کے صدر جناب فاروق صاحب وہ ٹنگدھار آ رہے ہیں میرے لیے کیمپین کرنے کے لیے، اور میں اب اپنا کیمپین جو ہے یہاں سے شفٹ کر کے جو باقی اب 6 دن رہ گئے ہیں مجھے، ان 6 دنوں میں اب میں بارہمولہ، بانڈی پور اور بڑگام کے ضلع کور کروں گا۔ میں کپوارہ ضلع کے ووٹروں کو یہی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنی تقریروں میں انہیں کہا ہے کہ میں ایک موقع چاہتا ہوں، میں یہاں کے لوگوں کی نمائندگی اور ان کی خدمت کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو جب ووٹ پڑیں گے تو مجھے موقع ملے گا یہاں کام کرنے کا، اور کام کے ذریعے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیار اور محبت مجھے ملا ہے میں واقعی اس لائق ہوں۔ An election is between all candidates. Until the last vote is cast, nobody can say who the election is between. And I crossed some of his events from time to time. I also saw decent participation in those events. Now, we'll wait to see. There are still 6 more days of campaigning to go. This constituency is made up of 18 assembly segments. Statehood ہمارے لیے مدعا ہی نہیں ہے نا، statehood ہمارے لیے مدعا نہیں ہے۔ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ statehood کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، statehood تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ ہم اس چیز پہ کیوں لوگوں کا وقت ضائع کریں جس کے لیے تو پہلے ہی وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ اگر ان کو ہندوستان کے لوگ جو ہیں دوبارہ چنتے ہیں، جو کہ دن بدن اور زیادہ جو ہے ناممکن لگنا شروع ہو گیا ہے، لیکن اگر کسی وجہ یہ واپس آ ہی جاتے ہیں تو انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جموں کشمیر کو جو ہے ریاست کا درجہ مل جائے گا۔ اگر حکومت بدل جاتی ہے جس کی ہم امید کر رہے ہیں تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے ہی ہمیں ریاست کا درجہ جو ہے اور فل اسٹیٹہڈ ہمیں ریسٹور ہو جائے۔ جہاں تک امپیکٹ کی بات ہے، امپیکٹ تو ہوگا ہی۔ امپیکٹ ان کے لیے ہوگا جو جیت جاتے ہیں، شاید جو اس الیکشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے امپیکٹ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ 2 مہینے بھی نہیں ہیں۔ جون میں یہ اس الیکشن کے نتیجے نکلیں گے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست ستمبر میں اسمبلی کے جو ہیں الیکشن وہ مکمل ہو جائیں گے، تو ہر اسمبلی سیگمنٹ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا، نیشنل کانفرنس پہ بھی اور باقی پارٹیوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سیاسی مدوں کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ اتنا پارلیمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے جتنا اسمبلی کا ہے، اور جہاں ہمیں معلوم ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں، اس میں جو نیشنل کانفرنس کا منشور ہوگا، اس میں جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اس میں جو نیشنل کانفرنس کا کیمپین ہوگا، اس میں ڈیولپمنٹ کی زیادہ بات ہوگی۔ اس میں جان بوجھ کے ہم ڈیولپمنٹ پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو بڑا پولیٹیکل ایشو ہے سینٹر کو لے کے، وہ ہمارے لیے ایک مدعا ہے۔ آپ نے پی ڈی پی کی طرف سے کوئی ایسا اعلان سنا ہے؟ میں نے تو ان کا اپوزٹ سنا ہے۔ مجھے تو خبر آئی، انہوں نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ افواہوں کا جو ہے مطلب اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ان کا اپنا امیدوار جو ہے میدان میں ہے، اور وہ اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے آئیں گے۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ شاید پی ڈی پی کے صدر محبوبہ جی خود یہاں آ رہی ہیں 3 دن کا دورہ کرنے، تو اگر وہ 3 دن کے لیے آ رہی ہیں
تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے آ رہی ہوں گی, وہ انجینئر رشید صاحب کے لیے تھوڑی نہ آئیں گے. مجھے معلوم نہیں اگر انجینئر رشید صاحب کا کوئی بیل کا اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا نہیں. اگر پینڈنگ ہے تو اس پہ سنوائی ہونی چاہیے, اور اگر سنوائی ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ آنا چاہیے. اگر ان کا بیل کا کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے تو ان کو بیل جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے کیوں؟ فی الحال تو کوئی, جہاں تک مجھے معلوم ہے, ان کے خلاف کوئی چارجز فریم نہیں ہوئے ہیں. عدالت میں کیس پیش کرنا تو دور کی بات. تو اگر ابھی, اور ان کو جیل میں ابھی کافی عرصہ ہوا ہے, 2019 شاید ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب ہم تھے, اس کے بعد سے لگاتار وہ جیل میں ہی ہیں. اتنے سال کے بعد اگر آج ابھی تک بھی آپ ان کے خلاف چارجز کوئی فریم نہیں کر سکے تو ان کو بند رکھنے کا کوئی مطلب, کوئی جوازیت ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر رشید کو کس نے گرفتار کروایا اور ان سے بدلہ کون لے رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر جون میں ایک حکومت بدلی اور اگست میں, ستمبر میں ہماری حکومت بنی, تو یہ جو اس کو بند رکھنے کا سلسلہ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان کے چلیں کہ انہوں نے جموں کشمیر میں اتنا بدلاؤ لایا ہے کہ بس اب لوگ پرانی پارٹیوں کو بھول گئے ہیں, تو پھر ان کو مختلف پراکسی پارٹیز کے پیچھے چھپ کے یہ الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ان کو اپنا امیدوار اتارنا چاہیے تھا. پھر تو ہم اپنی شاید ضمانت کھو جاتے. ہمیں کون ووٹ دیتا اگر بی جے پی کا امیدوار میدان میں ہوتا؟ کیونکہ یہاں اتنا بدلاؤ آیا ہے, اتنی ترقی آئی ہے. مجھے 4 دن ہو گئے سوگام میں رہے ہوئے, مشکل سے کل رات کو میں نے بجلی دیکھی, کیونکہ بار بار میں نے تقریروں میں بجلی کا ذکر کیا تو شرمندہ ہو کے آج انہوں نے لائٹ چھوڑی. نہیں تو 3 دن جو ہے لگاتار سوگام میں نے کوئی بجلی نہیں دیکھی. باقی یہاں کا حال ہم سب جانتے ہیں. کل میں کیرن سے ہو کے آیا, سڑک کی حالت, میری گاڑی جو ہے وہ مجھے معلوم ہے میری گاڑی پہ کیا گزری. وہاں موبائل فون کا ٹاور ہے, ٹاور کا سگنل دکھتا ہے لیکن موبائل فون چلتے نہیں ہیں. اسی طرح باقی جگہوں میں بھی یہی حال ہے. لیکن میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ اگر سارا کچھ بہتر ہے اور اتنا بدلاؤ آیا ہے تو بی جے پی کے امیدوار میدان میں کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر بی جے پی کے امیدوار میدان میں ہوتے ان کی ضمانت نہیں بچتی. آپ کے پاس میری تقریروں کے جو ہیں وہ ریل ہوں گے, تو دیکھیے نا میں نے کہاں پاکستان کا ذکر کیا. میں نے پاکستان کے حوالے سے تب بات کی جب آپ لوگوں نے سوال پوچھے. میں نے تقریر میں کہیں پہ بھی پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کی. اور جہاں تک مذہب کا سوال ہے, مذہب کا تو اب ہمیں جواب دینا ہی ہوگا. جب بی جے پی کے طرف سے بار بار مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب بار بار مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس چیز کا جواب دیں؟ اگر وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا بند کریں, ہم بھی اس پہ بات کرنا بند کریں گے. ہم نے بار بار کہا ہے, اور ہم اور کسی کی بات نہیں دہراتے, اٹل بہاری واجپئی صاحب کی بات دہرائیں, جن کو انہی نریندر مودی صاحب نے بھارت رتن سے نوازا. انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں, پڑوسی بدل نہیں سکتے. پاکستان ہمارا پڑوسی تھا, ہے اور آگے رہے گا. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بات چیت کے لیے ماحول تیار کرنا, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دونوں ملکوں کی ہے. میں صرف اس کے لیے دلی کی حکومت کو یا مرکز کی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں. اسلام آباد کو بھی جو ہماری جو پریشانیاں ہیں یا جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو درست کرنا ہوگا اور بات چیت کے لیے ماحول تیار کرنا ہوگا. میری صرف انڈیا بلاک سے یہ مانگ نہیں ہوگی, آنے والی جو بھی حکومت ہوگی ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رشتے جو ہیں وہ سدھر جائیں اور نارملسی کی طرف چلیں. الیکشن ڈیلے کرنے کا اگر کہ کوئی حکومت جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا خطرہ لینے کے لیے تیار ہے تو کریں ڈیلے, کیونکہ یہ الیکشن ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے. یہ الیکشن تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے. جموں کشمیر میں اب 10 سال ہو گئے اسمبلی الیکشن ہوئے. اگر آپ 6 سال کا جو ہمارا پہلا 6 سال کا ٹرم ہوتا تھا اگر اس کو لے لیں تو 4 سال ڈیلے ہے. اگر آپ باقی ملک کی طرح 5 سال کا ٹرم لے لیں تو ابھی تک 2 ٹرمز ہو جانے چاہیے تھے. تو یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے یہ تو سپریم کورٹ کی بدولت. انہوں نے اپنے فیصلے کے دوران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو واضح ہدایت دی کہ 30 ستمبر سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. تو اس میں ڈیلے کی جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جوازیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں حالات بالکل ٹھیک ہے. اگر حالات ٹھیک ہے, نارمل سی ہے, تو پھر الیکشن پوسٹ پون کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو کاغذ پہلے بھرے تھے نا, ہمارا اعلان تو پہلے ہوا تھا. کاش اگر
ہمارا میدان میں اترنے سے پہلے انہوں نے یہ بات ہم سے کی ہوتی. اب میں کھلے عام کچھ چیزوں کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. انجینئر رشید صاحب کے بیٹے جانتے ہیں میرا اشارہ کس چیز کی طرف ہے. لیکن اگر نیشنل کانفرنس کے طرف سے یہاں مینڈیٹ کا اعلان ہونے سے پہلے یہ بات ہم تک پہنچا دی گئی ہوتی تو ہم ضرور اس پہ غور کرتے. کیوں نہ کرتے. انجینئر رشید صاحب کے ساتھ ہم نے اسمبلی میں کام کیا ہوا اور میں مان کے چلتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں کے ایک فرد کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. میں جگہ جگہ جہاں گیا میں نے یہی کوشش کی کہ میں دیکھوں یہ جو نیا کشمیر کی بات ہوتی ہے, یہ جو نئے ڈیولپمنٹ اور پروگریس اور انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, زمینی سطح پہ مجھے کہیں یہ نظر آئے. لیکن مجھے نیا کام کہیں پہ نظر نہیں آیا, کہیں پہ بھی نہیں. مجھے وہی کام نظر آئے جو پہلے ہوا کرتے تھے. کچھ ان میں سے وہیں رہ گئے جہاں ہم نے 2014 میں چھوڑا تھا. اس سے آگے کوئی پروگریس نہیں. ٹورزم کی بات ہوتی ہے لیکن مجھے بتائیں نا اس پورے ضلع میں کون سا نیا ٹورزم کا انفراسٹرکچر بنا. یہاں پہ میری حکومت میں ہم نے بنگس لولاب دھنگیاری کو ٹورزم ڈیولپمنٹ بورڈ یہ اس کا اتھارٹی کا وہ دیا درجہ. اس کے بعد سے کون سا نیا انفراسٹرکچر بنا. بینر اور پوسٹر تو یہ لگاتے ہیں بنگس فیسٹیول, لیکن بنا کیا وہاں پہ. سڑک کے حوالے سے جو ہے ایک پورے روٹ کو گرین ٹریبیونل میں جو ہے اب روک کے رکھا ہوا ہے. کاش ہمیں جو ہے 2019 کے بعد کچھ بہتر دیکھنے کو ملتا, لیکن